اخوانی الاعزاء، میرے دوست بزرگوں، فرائند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نام اسلامی سنتروم کے نام سے مجھے ڈاکٹر ہاشم المحروقی تکلیف دیا، مسئولیت دیا کہ آئین پار منوت آپ لوگوں کو تھوڑا سا بات کر۔ پہلے یہ ہے کہ اس اسلامی سینٹر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید، مرحبا بکم۔ اس کے بعد یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایسے بزرگ آدمی سو گروس گیلرتے سو بہت عظیم الشان عالم، اور جس کو عربی میں خطیب مفوہ بولا جاتا ہے، جس کی بات سننے سے اتنی دل سے سنتا ہے، دل سے خارج ہوتا ہے اور دل میں بیٹھتا ہے، ایسے بڑے عالم کے بات سننے کے لیے فرصت ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم بولے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ شیخ اتنی بڑے شیخ ہے جس کے سامنے اگر تعریف ثنا کیا جائے گا اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نارملہ ویسے کوئی آدمی ایسا اگر ہے کہ اس کے سامنے ثنا تعریفیں کرنا منع ہے، لیکن یہ ثنا و تعریفیں اگر اس کو کچھ نہیں کرے گا، کبر نہیں لائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کے بارے میں شکریہ ہے کہ ایسے بڑا عالم ہمارے پاس آگے تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم سب خوش ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ اور اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت اور احسان یہ ہے کہ یہ دین اسلام مکمل کمپلیٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین بولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جتنی آدمی قیامت تک آنے والا سب کے لیے یہ اسلام دین اسلام کمپلیٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی فرشہ، کوئی باحث، کوئی بڑی بزرگ آدمی یا تو جو بھی ہے، اسلام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے اضافہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام خود کمپلیٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور اسلام کو حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین خود اس کی ذمہ داری لے لیا۔ سورہ حجر کے 9 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین بولتے ہیں ہم خود یہ قرآن نازل کیا، پورا دین ہم نازل کیا، میری طرف سے گیا، اور اس کی ذمہ داری ہے تحریف سے اور قیامت تک اس کو زندہ رکھنے کے لیے میری ذمہ داری میں، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے، اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، ہمارے زندگی میں اس کو لانے کے لیے ایک ماڈل چاہیے۔ یہ ماڈل ہے انظر پروفیٹ ہمارے پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہے ہمارا ماڈل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور تاکہ ہر آدمی اس کے سمجھ اور مزاج میں اسلام کو کمنٹار نہ کرے، اس کو بیان نہیں کرے، سفری وزاد وحفظ اللہ فی سفری و ترحالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کھڑے ہیں، جگہ ختم ہو گئی۔ جگہ بہت
یہ ایسا کریں، یہ ٹیبل اٹھا دیں، یہ کرسیاں اٹھا دیں تاکہ یہ جگہ اور نکل آئے گی، تو میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فهدوا عني، أو كما قال۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، پچھلی صدی میں مسلمانوں نے اپنے ملکوں سے ہجرت کی، بہت سے کروڑوں کی تعداد، مختلف ملکوں میں رزق کی تلاش، اور رزق کی تلاش اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں پھرو اور حلال تلاش کرنا، حرام نہ تلاش کرنا۔ فضل اللہ، کہ فضل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ چاہے تم ویانا میں رہو اور چاہے تم مدینہ میں رہو، کمائی حلال کرنا، حرام نہ کرنا۔ مدینہ میں رہ کے چرس بیچی اور ویانا میں رہ کے حلال کام کیا تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس سے جو حرمین میں بیٹھ کے نشہ بیچ رہا، وہاں بھی نشہ بک رہا۔ تو وابتغوا من فضل اللہ، فضل میں اشارہ ہے کہ رزق حلال ہو حرام۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، کہ میرے بندو میرا امتحان آئے گا، رزق حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، لیکن حرام بے برکتہ ہوگا، حلال برکت والا ہوگا۔ حرام تمہارے ساتھ مسائل لائے گا جو ساری زندگی اس سے نکل نہ پاؤ گے، حلال تمہارے لیے برکتیں لائے گا، تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے نفع اٹھائیں گی۔ تو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے لفظ میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ ہوگا، حلال اس کے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن حلال بابرکت ہوگا، حرام بے برکت ہوگا، حرام وبال ہوگا، حلال رحمت ہوگی۔ میرے گاؤں کے قریب چیچا وطنی ایک شہر ہے، وہاں ہماری جماعت ہوئی تھی، وہاں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، ان کی ہم زیارت کے لیے گئے تھے۔ تو دو آدمی آئے، 40 سال پرانی بات ہے، لیکن وہ ان کا ایکشن ایسا تھا کہ مجھے ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا۔ تو
تو آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو وہ جو ایکشن تھا نا اس سے یہ مجھے قصہ ساری زندگی کے لیے یاد ہو گیا. اللہ رزق حلال دے تو بہت. مجھے بڑا عجیب لگا, میں ان کو دیکھ رہا تھا تو آگے ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو, حلال تھا تھوڑا ہی لبو, حلال تھا تھوڑا ہی لبو, حلال تو تھوڑا ہی ملے گا. لیکن اس پہ ملے گا کیا؟ من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ, جو صبح سے شام تک فرائض پورا کرے, یہ نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دے, روزہ ہی چھوڑ دے, سچ ہی چھوڑ دے, سچائی کے ساتھ فرائض کو پورا کرتے ہوئے جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھکتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر. ہاتھ بڑے سخت تھے, پر نشان پڑے ہوئے, جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہاتھ سخت ہو جاتا. تو آپ نے اسے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں, اپنے کھیت میں خود ہی کام کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے حلال کوشش کرتا ہوں, تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو پوری مجلس تھی تو آپ نے ان کا یوں ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے یوں بوسہ لیا, ہاتھ کو چوما اور پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی, اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. امتحان ڈال دیا کہ حرام زیادہ اور جلدی یوں, اور حلال پس پس کے آتا ہے, پس پس کے آتا ہے, گھٹ گھٹ کے آتا ہے. اور پھر ایک اور آگے کی ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں, جنت خود وی آئی پی لوگوں کی ہے, اس جنت میں ایک وی آئی پی کلاس ہے, جنت کے اندر ایک اعلیٰ جنت ہے. ساری جنت اللہ نے نہ لکڑی لگائی, نہ لوہا, نہ تانبا, نہ پیتل, نہ پتھر, نہ مٹی, نہ چونا, نہ گارا, نہ ریت. جنت کے میٹیریل کا سب سے جو لو میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی ہے. یہ لو میٹیریل ہے, باقی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا, تو وہ بتاتا کیا. سونا چاندی ہم جانتے ہیں, موتی یاقوت ہم جانتے ہیں, وہ تو اس نے بتا دیا. جو ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم جانتے ہی نہیں, تو ہمیں بتاتا تو ہمیں پتہ کیا چلتا. تو اللہ نے ایک آیت میں ساری جنت کا ہمیں نقشہ بتایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو جتنا مرضی زور لگا لو, تم سوچ ہی نہیں سکتے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان تیار کر کے رکھا. تم سوچ ہی نہیں سکتے, تمہاری سوچ سے آگے کی چیز. ادنا میٹیریل ہے سونا چاندی, اور درخت بھی سونے اور چاندی کے, گھاس زعفران کی, چھت اپنے عرش کو بنایا, دودھ شہد شراب کے دریاؤں سے اسے سجایا, اور ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی زندگی, موت سے پاک, غم سے پاک, پیشاب پخانے سے پاک, لڑائی دکھن سے پاک زندگی عطا فرمائی. وہ خود ایک عالیشان چیز. اس میں ایک عالیشان جنت ہے جس میں 3 طرح کے آدمی جا سکتے. الامام العادل, ایک عدل کرنے والا حکمران. ذو رحم وصول, رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور یہ ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا, بدلہ نہیں دیا, وہ کیا جو اللہ نے چاہا. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ہمارے پوری دنیا کا اور ہمارے ملک میں زیادہ ہے انتقامی اخلاق ہیں, انتقامی, کہ جو ایک کرے اس کے ساتھ 10 کرو, اور جو گالی دے اس کو پتھر مارو,
जो पत्थर मारो उसे गोली मारो, ये हमारे मुल्क के इंतकामी अखलाक बन चुके हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया वो जो जन्नत में वीवीआईपी जन्नत है उसमें एक वो आदमी जाएगा, रिश्तेदार बुरा सलूक करते रहे और वो अच्छा करता रहा, और लोगों के ताने भी सुनता रहा, बेगैरत हो गया, बेहया हो गया, नकवड़ा चढ़ी, तो वो चुप करके सुनता रहा और सहता रहा और उनसे अच्छा करता रहा, अच्छा करता रहा, अच्छा करता रहा। एक हदीस साथ और जोड़ दो, आपने कहा पागल न बनना, ला तकूनु इम्मा, पागल न बनना। यानी वो क्या होता है? इम्मा अजीब लफ्ज था तो साहबा को समझ में नहीं आया। आपने कहा इम्मा वो होता है, यानी पागल वो होता है जो यूं कहे जो अच्छा करेगा हम अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा हम बुरा करेंगे, ये पागल है। ये मेरे नबी की नज़र में दीवाना है। वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आपने फरमाया तुम ये ना करना, तुम ये करना और तुम ये कहना कि जो बुरा करेगा हम अच्छा करेंगे। सुभान अल्लाह। पी जाए याम की तलखी को भी हंस के नासर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। सुभान अल्लाह। सहने का भी मजा है, चुप रहने का भी मजा है, गुस्सा निकालने का भी एक मजा है जिसके पीछे नदामत है, और पी जाने की एक तलखी है जिसके पीछे मजा है। ज़ू रहमन वसूल, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाला, माँ बाप, औलाद, बीवी, बच्चे, बहन, भाई। आदमी आमतौर पर बाहर अच्छा सलूक करता है, घर में आके इंतहाई बदतमीज हो जाता है। बीवी से इंतहाई बदतमीज, बीवी औरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करती है, खामिन के साथ इंतहाई तेज ज़बान, औरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, सगे भाई का गिरबान पकड़ लेते हैं। ये हमारा माहौल है, ये हमारा माहौल है। और खून के रिश्तों की, रिश्ते नातों की कदर मेरे रब ने बिठाई, मेरे नबी ने बिठाई, और वो ये यूं बिठा रहा है कि तुम अच्छा सलूक करो, बुराई को भी अच्छाई से बदलो, आओ उस जन्नत में जिसको अल्लाह ने जन्नत के वीआईपी के अंदर वीआईपी बनाया। और तीसरा जिसकी वजह से आपको सारी हदीस सुनाई, आखिरी ज़ु अयालन सबूर, सारी जिंदगी हलाल कमाया, हराम न कमाया, और कुछ ज़रूरतें पूरी होती थी, कुछ रह जाती थी, और वो सब्र करके चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तो आज वो भी यहाँ आएगा, इस वीआईपी की जन्नत में आएगा। सुभान अल्लाह। पिछली सदी में एक मुसलमानों का लश्कर निकला वसाइल की तलाश में, रोटी की तलाश में, पूरी दुनिया में फैल गए। अक्सरी जो नस्ल वहां रह गई, उनकी अक्सरियत उस माहौल में रंगे गए, गुम हो गए उसमें। पहली सदी में भी मुसलमानों का एक फौज दर फौज निकलना हुआ अपने मुल्कों से पूरी दुनिया की तरफ। वो जहां गए इस्लाम जिंदा करते, वो जहां गए लोगों की तहजीब बदल गई, जुबानें बदल गई, लिबास बदल गए, मजहब बदल गए। जितना इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलिपाइन है, और काशगर से आगे का चीन है, कोई तलवार नहीं चली, कोई जिहाद नहीं, मुसलमान ताजरों ने दीन फैलाया। जितने आप लोग ये बैठे हुए, आप सारे यूरोप के लिए काफी। लेकिन आज की पिछली सदी की नस्ल ने जो घर छोड़े, सिर्फ कमाई का ज़हन था, इस्लाम फैलाने का कोई जज्बा नहीं था। पहली सदी में जिन्होंने घर छोड़े, उनके वो ताजर भी थे, वो मजदूर भी थे, मजदूर बन के भी निकले, ताजर बन के भी निकले, काश्तकार बन के भी निकले, लेकिन उनका जज्बा था इस्लाम फैलाने। तो उन्होंने करोड़ों इंसानों के लिए ईमान के दरवाजे खुलवा दिए अल्लाह ताला से, कि अपनी तिजारत को इस्लाम के फैलाने का जरिया बनाया। और दुनिया की तारीख का अजीब व गरीब तरीन वाक़या कि 1400 साल में जितना चंगेज़ खान की नस्ल ने, तातारी जिनको मुगल भी कहते हैं, तातार भी कहते हैं, जितना इन्होंने मुसलमानों को ज़बह किया आज तक किसी ने नहीं किया। जितना उसने शहर बर्बाद किए आज तक किसी ने नहीं किया।
کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے جاتے تھے، جس کا مینار اونچا ہوتا تھا اس کو انعام ملتا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، دریائے دجلہ میں کتابیں ڈالی، 1 مہینہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ اتنی بڑی خونخوار قوم 100% مسلمان ہو گئے، سوائے قبلائی خان کی نسل کے جو چائنا نکل گئے۔ قبلائی خان کے علاوہ جتنی تاتار مغل نسل تھی سب نے کلمہ پڑھا، اور اس کے پیچھے صرف مسلمان تاجر ہیں، اور ایسے گمنام تاجر ہیں کہ تاریخ کو ان کا نام بھی نہیں پتا۔ ترکستانی تاجر ہیں، ترکستانی تاجر جنہوں نے سودا بھی بیچا تبلیغ بھی کی، سودا بھی بیچا تبلیغ بھی کی۔ تو چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی بڑا تھا، اغدائی چھوٹا تھا، اور چغتائی اس سے چھوٹا تھا، طلوئی اس سے چھوٹا تھا۔ تو اس نے جوجی کو روس کی سلطنت دی تھی، تو اس کا بیٹا تھا اباقہ، اباقہ کا بیٹا تھا برقہ۔ برقہ کا زمانہ ہے، اسلام مٹ چکا، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی، اسلام تو نہیں مٹا سکتا کوئی، اسلامی سلطنتیں مٹ چکی ہیں، صرف ایک مصر باقی ہے، باقی سب پر بندہ کر چکا ہے، اور یوں لگتا تھا کہ بس اب ختم اب ختم اب ختم۔ تو ترکستانی تاجروں نے جو روس میں تاتاری خاندان تھا ان کو تبلیغ کرنے شروع کی، اور وہ دعوت دیتے 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 ایک مسلمان ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، 10 ہو رہے ہیں، 20 ہو رہے ہیں، ایک وزیر مسلمان ہو گیا۔ وہ وزیر کو جب موقع ملتا وہ برقہ خان کو اسلام کی باتیں بتاتا، کہتا یار یہ اچھی اچھی باتیں کس کی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ تو اس کو نرم کرتے 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 جب اس کا دل پورا کھل گیا کہ یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، مجھے کوئی مسلمان ملاؤ۔ کہا اچھا آپ آئیں گے میں ملاؤں۔ تو ترکستانی تاجروں کا قافلہ چلتا تھا، وہ قافلہ پہنچا، اس نے برقہ خان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کے سامنے اسلام رکھا، اس نے فوراً قبول کیا، اس ساری روس کی نسل مسلمان ہوئی۔ رشید الدین رحمت اللہ علیہ نے چغتائی کے بیٹے تیمور کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوا، منگولیا میں اس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ قوم نے کلمہ پڑھا۔ یہ پہلے ہجرت تھی، رزق کی تلاش میں نکلنا کبھی بھی نہیں منع، اور کہیں بھی جانا منع کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حرام نہ ہو۔ تو تم مدینے بیٹھ کے بھی شراب بیچو گے تو اللہ کی پکڑ ہے، یہاں بیچنا اور وہاں بیچنا، وہاں جرم زیادہ ہو جائے گا، وہ حرم پاک ہے لیکن وہاں بھی بک رہی ہے۔ حلال کی تلاش میں نکلنا، میں نے پہلے آپ کو اس کی قیمت بتا دی، لیکن پہلی صدی میں نکلنے اور آج کی صدی، پچھلی صدی میں نکلنے والوں میں ایک فرق تھا، وہ سودا بھی بیچتے تھے، ایمان بھی بتاتے تھے، کامیابی و سلامتی کا راستہ بتاتے تھے۔ اللہ نے اس پوری امت کو دعوت کے مقام کے لیے چنا ہے، پوری کی پوری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم پوری امت کو اللہ نے چنا ہے کہ جاؤ بھلائیاں پھیلاؤ، برائیوں سے روکو، اللہ بھی ایمان لاؤ۔ مسائل بتانے کے لیے علم کی ضرورت، دعوت دینے کے لیے ضروریات کا پتہ ہو تو ہر مسلمان دعوت دینے والا ہے۔ حلال حرام کیا ہے تو علماء سے پوچھنا پڑے گا، لیکن کسی کو یہ کہنا بھائی اللہ کی مان لے تو پوری تبلیغ ہو گئی اس کو۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مجھے آ کر یہ کہہ دے طارق جمیل اللہ کی بندگی کیا کر اور اللہ سے مانگا کر، تو اس نے پورا قرآن مجھے سمجھا دیا، پورے قرآن کی دعوت دے دی مجھے۔ تو دعوت تو پوری امت کی ذمہ ہے، منبر پہ بیٹھنا علماء کی ذمہ داری، لیکن دعوت دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ تبھی تو سورا انڈونیشیا تاجروں نے اسلام، کہاں کے تاجر تھے؟ یمن کے، حضرموت کے تاجر، یعنی افریقہ کے جتنے ساحل ہیں
جتنے ساحل کے ممالک ہیں، صومالیہ ہے، جبوتی ہے، کینیا ہے، اس میں یہ یمن کے تاجر، انڈونیشیا، فلپائن، ملیشیا، یمن کے تاجر، یہ سارا علاقہ ان لوگوں نے بادبانی ہے، وہ کپڑے والی کشتیوں پہ سفر کر 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 تھوڑے تھوڑے سودے بیچے اور کروڑوں انسانوں کو ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ تو بھائیو، یہ آپ کے دیس ہیں، وطن ہیں، یہاں داعی بن کے رہو، مبلغ بن کے رہو، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی نیت سے رہو، تو دنیا اور آخرت میں نجات کا راستہ ایک اور وہ اسلام ہے۔ قیامت کے دن اسلام آئے گا، اللہم انت السلام وان الاسلام، یا اللہ تیرا نام سلام ہے، میرا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک تو اسلام ہے، میں سلام ہوں، الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا، تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا۔ آج پکڑ ہوگی چھوڑنے والوں پر، آج میری طرف سے خزانے کھلیں گے تجھ پر چلنے والوں کے لیے اور تیرے سانچے میں ڈھل جانے والوں کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی زندگی کا راستہ وہ اسلام ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسے چھوڑ کر کسی اور راستے پر گیا قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ کسی امت پر مکمل نہیں ہوا، ہم پر مکمل ہو۔ الیوم کا لفظ پہلے ہے، اکملتو کے بعد آنا چاہیے الیوم، لیکن الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے۔ مولانا نے اپنے بیان میں آیت پڑھی تو میرے ذہن میں یہ تھوڑا سا مضمون ہے، میں وہی آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ الیوم پہلے ہے، اکملتو بعد میں ہے، حالانکہ الیوم اکملتو کے بعد ہونا چاہیے۔ پہلے لا کر یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، یہ جو آگے کام ہونے والا ہے نا، یہ آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اکملت لکم، پھر لکم کا لفظ پہلے ہے، دینکم کا لفظ بعد میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دولت صرف تمہیں دے رہا ہوں، تم سے پہلے کسی کو نہیں تھی۔ وہ اتممت علیکم، علیکم میں علا کے لفظ کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ یہ میرا دین دنیا کی طرح نہیں ہے۔ ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں گا دوں گا اور جتنا چاہوں گا دوں گا۔ ہر ایک آسٹریا میں آنے والا تو مالدار نہیں ہوا، ہر ایک یورپ میں پہنچنے والا تو خوشحال نہیں ہوا۔ واضح اب بھی گزارے کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما نشاء لمن نرید، دنیا میں ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ لیکن دین کے بارے میں کہا اتممت علیکم، علیکم، یہ ہدایت کا، ایمان کا، اسلام کا دروازہ کھلا ہے۔ آ جاؤ، اب تم میرے سامنے گلاس رکھو بھر دوں گا، جگ رکھو بھر دوں گا، ٹپ رکھو بھر دوں گا، حوضے کرو بھر دوں گا، جتنا مانگو گے اتنا دے دوں گا۔ دنیا میں یہ نہیں ہے، جتنی مانگو گے اتنی دوں، کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ لیکن دین کے بارے میں علیکم، علیکم، علا کا لفظ بتا رہا ہے، علیکم، کہ جتنا مانگو گے ملے گا۔ اکملت، اتممت، کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، اور تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک آدمی لنگڑا ہے لیکن بہت نیک متقی ہے، اس کو کامل تو کہہ سکتے ہیں، تمام نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت صحت مند ہے، بدمعاش ہے، اس کو تمام کہہ سکتے ہیں، کامل نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، الیوم اکملت، دین کی ساری صفات آج پوری ہو گئی۔ پھر کہا اتممت، جتنے اجزاء تھے وہ بھی پورے ہو گئے، اور برینڈڈ کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھپا لگا دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب وہ برینڈڈ ہوتا ہے ٹھپا لگ جاتا ہے، ٹھپا لگنے سے چیز مہنگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی کے بڑی سی سادہ سی کہنے لگے آپ ہدیہ لے لیں، میں کیا کروں، کہا بہت قیمتی ہے، میں نے کہا کتنے کی ہے، کہا یہ $12,000 کی ہے۔
تو میں نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ کوڑی یہی پہ کھڑی، کہا جی یہ برانڈڈ ہے، برانڈڈ ٹھپے کی قیمت ہے، گھڑی ایسے ہی ہے کہ یہ ٹھپے کی قیمت ہے. تو رضیت لکم الاسلام دینا، یہ میرے رب نے ٹھپا لگایا، برانڈڈ کر دیا. تو بس اب کالا ہو یا گورا ہو، جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے، جس پر یہ چھاپا ہوگا وہ میرا ہے. برانڈڈ چیز، ٹھپے والی. اور وہ برانڈ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ. اسلام کی تعبیر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسلام کی تصویر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو اللہ کے نبی ہمارے پاس کلمہ لائے جو پورا مکمل برانڈ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا ٹھپا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک مطالبہ لا الہ الا اللہ میں ہے، ایک مطالبہ محمد رسول اللہ میں ہے. لا الہ الا اللہ میں دو مطالبے پڑے ہیں، دو بڑے مطالبے ہیں. ویسے تو بے شمار مطالبے، دو بڑے ہیں، دو میں آ جاتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ. لہذا سر اللہ کے سامنے جھکا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ تو اللہ سے، سوال کر اللہ سے. جنہیں اللہ نے پیدا کیا ان سے نہ مانگ. لین دین کی بات نہیں ہو رہی. اب میرے نبی نے خود قرضے اٹھائے، آپ نے خود قرضے اٹھائے. ہاتھ پھیلانا، کسی کو اپنا حاجت روا سمجھنا کہ وہ صرف اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور پھر اللہ نے خوبصورت مثال دی کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو کن سے مانگو گے؟ جنہیں میں نے بنایا ان سے مانگتے ہو. تو میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. میرے بندو تمہارا رب سوتا نہیں، اونگتا نہیں، مرتا نہیں، خزانے کم نہیں ہوتے. دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، لے کے خوش نہیں ہوتا، دے کے خوش ہوتا ہے. مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. تو جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے موت دی دی، جو مٹی میں چلے گئے یا جو آج موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے، جو پیچھے آئے، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دیتے. ایک مکھی پوری کائنات میں، پچھلے زمانوں میں، آج کے دور میں، آئندہ دور میں جو مکھی بنا لے بس مجھے چھوڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دو. اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتے تھے پھر مینو یاد رکھیں کہ صبح اور مانے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ سے مانگ، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا. پوری کائنات دیکھ، مکھی بنا سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے اسے اگلی مثال دی کہ مکھی ان کے پانی کے کنارے بیٹھ جائے، گلاس کے یا سال پلیٹ کے کنارے بیٹھ کے اپنی سرنج ڈال کے شوربہ پی لے یا پانی کا ایک قطرہ پی لے. اب ان سب سے کہو کہ یہ مکھی کے منہ سے یہ پانی کا قطرہ نکال کے دکھا دے. جب وہ مکھی نہیں بنا سکتے، نہ مکھی کے منہ میں گیا ہوا شوربہ واپس لے سکتے ہیں، تو تیری کہاں سے پوری کریں؟ لہذا اسے بلا جو زندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ زندہ. وہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں اس کی بادشاہی ہے. اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی میں مجال نہیں اس کے سامنے کھڑا ہو کے دم مار سکے سوائے اس کی اجازت کے. اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم. علم کیسا ہے؟ جو نہیں ہوا اور ابھی ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. کل ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے گئے تو باہر بڑا جنگل تھا، تو مجھے حدیث پاک یاد آ رہی تھی یعلم عدد ورق الاشجار، کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں وہ نہیں، ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں ان کی مجموعی تعداد بھی جانتا ہے.
ہے. سبحان اللہ. جو گر گئے وہ بھی جانتا ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها. جو پتے گر گئے وہ بھی جانتا ہے. جو ہیں لگے کھڑے وہ بھی جانتا ہے. جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے. جو گر کے بکھر کے کہاں کہاں چلے گئے وہ بھی جانتا ہے. اور پھر کل بارش ہو رہی تھی تو یہ دونوں الفاظ کٹھے ہیں. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار. وہ رب ہے کہ آپ کے یہاں کتنی بارشیں ہوتی. صرف ایک آسٹریا کی بارش لے لو تو میرا اللہ وہ ہے جو پہلے دن سے آج اور آج سے قیامت تک جتنی بارشیں ہوں گی اس میں جتنے قطرے آئیں گے سب کی تعداد جانتا ہے. سبحان اللہ. جتنے درخت موجود ہیں ان کے اوپر جتنے پتے ہیں سب کی تعداد کو جانتا ہے. جو درخت پہلے تھے جو آئندہ ہوں گے وہ سب جانتا ہے. ایسا علم والا کوئی ہے؟ الا یعلم من خلق. ایسا کوئی علم والا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو؟ ایسا کوئی علم والا ہے؟ هل تعلم له سمیا. اللہ نے دعویٰ کیا ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ هل تعلم له سمیا. ہے کوئی تیرے رب کی برابری کا؟ هل تعلم له سمیا. ہے کوئی تیرے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ احق من ذکر. ایک ہی کو یاد کر. احق من عبد. ایک ہی کے آگے سر جھکا. ارأف من ملک. ایک ہی مہربان ہے. اجود من سہل. ایک ہی بڑا سخی ہے. اوصى من اعطى. ایک ہی ہے جو دیتے ہوئے نہ گھبراتا ہے نہ تھکتا ہے. گھبراتا تو اتنی تھوڑی ہو مکے جا گا. وہ کہتے میرے ختم ہی نہیں ہوتے. آؤ آ جاؤ سارے آ جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ. کیسا ہے؟ کیسا علم ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور اس کی کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اور جس کی کرسی اتنی بڑی ہو آپ کتنا بڑا ہوگا؟ ساتوں زمین آسمان کے اوپر تیرے رب کی کرسی چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما. طاقت کیسی ہے؟ سارے نظام چلا کے تھکتا ہی نہیں. تھکتا ہی نہیں. ما مسنا من لغوب. نہ بنا کے تھکا نہ چلا کے تھکا نہ دیکھ کے تھکا نہ سن کے تھکا. 7 ارب انسان ہیں اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں. کہتا یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. میرے بندو تم 7 ارب بول رہے ہو. کیا کیا بول رہے ہو اور کس کس زبان میں بول رہے ہو؟ اس میں گونگے بھی بول رہے ہیں کہ میں سب کی الگ الگ سنتا ہوں. اور اس میں چیونٹیاں بول رہی ہیں ان کی بھی سنتا ہوں. پرندے بول رہے ہیں ان کی بھی سنتا ہوں. سانپ بچھو بھیڑیے شیر چیتے ہاتھی گیدڑ بکرے بکریاں شیر شیرنیاں سب کی سننے والا اللہ. لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. لا الہ الا اللہ کا مطالبہ. اس اللہ کے سامنے سر چکا. اس اللہ کے سامنے سر چکا. اور ہمارے بڑے صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا ہماری زبانوں پہ خدا ہے. خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے. خدا بھی اللہ کا ایک نام ہے. وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اس کو خدا کہتے ہیں. اس کو خدا کہتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا. اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اللہ. اللہ کی عادت ڈالو. لکھو بھی اللہ کہو بھی اللہ پکارو بھی اللہ. اس لیے جب تم کہتے ہو نا یا خدا اے خدا تو تم اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو کہ اے وہ ذات جو اپنے ذات میں کسی کا محتاج نہیں. اور جب تم کہتے ہو یا اللہ تو پتہ تم نے کیا کہا؟ یا اللہ 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ اللہ 2 سیکنڈ. لیکن جو آدمی جو عورت کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کو اب میں اللہ کے نام گن کے یا رحمان یا رحیم یا ملیک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر خالق باری مصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العلم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الوعث البعث المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ میرے رب کا خوبصورت نام. سبحان اللہ.
اب میں نے کتنی دیر لگائی، کوئی 3-4 منٹ لگے مجھے یہ دہراتے ہوئے، اس میں نے یا کو نکال دیا تاکہ مختصر ہو جائے. اگر میں یا کا اضافہ کرتا تو یہ 5 منٹ لے جاتا میرا یہ تکرار. ایک آدمی نے یا رحمان سے لے کر یا صبور تک، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا محمد، یا عزیز، یا جبار کہتے کہتے آخر تک پہنچا. اور ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو سارے ناموں سے پکارا. سارے نام اس میں آ گئے، سارے نام اس میں آ گئے. اور عربی زبان میں، اردو میں، فارسی میں کچھ حرف ہیں جن پر نقطہ لگتا ہے، کچھ حرف ہیں جن پہ نقطہ نہیں لگتا. جن پہ نقطہ آتا ہے با، تا، ثا، جیم، خا، شین، ضاد، غا، زا، یہ حرف کمزور ہیں، اور جن پر نقطہ نہیں لگتا وہ طاقتور ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ جو آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ تو آسان ہے نا. را، اس کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ضرورت نہیں کسی کی. زا، اس کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے. تو اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جو طاقتور ہیں. وہ حرف جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ، اللہ، کیا ہوئے؟ اللہ. پھر اللہ میں ایک اور عجیب صفت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. طارق جمیل، ٹھیک، طارق جمیل، جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو پیچھے بچ گیا میل یا میر، یا میل یا میل، ٹھیک. اور میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور یہ ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ. میں آپ کو اپنے نام سے مثال دے رہا ہوں. اب یہ اللہ ہے، اللہ، 2 لام چوتھا ہا، اللہ. یہ میں نے الف ہٹا دیا تو اس کا مطلب ڈولنا چاہیے. جیسے جمیل کا ڈول گیا، نہیں ڈولا، پیچھے بچا للہ. تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر میں نے اس کا آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بن گیا الہ. تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور سب سے عجیب بتاؤں، الف ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، لام ہٹا دیا، ہا ہٹا کے اس کی پیش کو باقی رکھا، پیش. تو قرآن کہتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اس رب کی پکار ہے. پہاڑ جھکا دیے، سمندر جھکا دیے، 7 آسمان جس کے آگے جھک گئے، اس اللہ کی پکار ہے. 5 وقت تو ہماری نشانی ہے، 24 گھنٹے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. معبود 5 وقت کے لیے معبود نہیں، ہاں علامت ہے، ہم یہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. اللہ ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، حرام بیچ رہا ہے، حلال بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ رب. اور رب کا پیپر سب سے مشکل پیپر ہے. قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے سجدہ کس کو کرتے تھے، قبر کا پہلا سوال ہے من ربک، پالنے والا کس کو سمجھتے تھے. قرآن کی پہلی سورت کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا کائنات کا اللہ. قرآن کی آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس، پالنے والا اللہ. ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھ کے یاد کر پالنے والا اللہ. رکوع میں جا کر کہ سبحان ربی العظیم، پالنے والا اللہ. رکوع سے کھڑے ہو کر کہ ربنا لک الحمد، پالنے والا اللہ. سجدے میں سر رکھ کے کہ سبحان ربی الاعلی، پالنے والا اللہ. جب پالنے والا اللہ ہے تو سچ مسلمان کی پہچان ہے، حرام سے بچنا مسلمان کی پہچان ہے. ساری کائنات سونا چاندی بن کے آ جائے، اگر حرام ہے تو کہے گا مجھے نہیں چاہیے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. ہارون رشید جا رہا تھا، بہلول مجنو کھڑے تھے، انہوں نے زور سے نعرہ لگا امیر المومنین. تو ہٹو بچوں کے لشکر تھے، تو اس نے ایسے پردہ ہٹایا، اونٹ پہ تھا، تو آگے بہلول کھڑے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو حج پہ جا رہا ہے،
लाओ लश्कर तेरे साथ हैं। अल्लाह के नबी ने हज किया था, ना हटो बचो के शोर थे, ना कोई आगे पीछे कोई प्रोटोकॉल थे। तो हारून जरा शर्मिंदा हो गया, तो बात बदलने के लिए कहने लगा, बहलूल आपके जिम्मे कोई कर्जा है तो उतार दूं? कहने लगे पहले अपने कर्जे तो उतार कर मेरे सोचना। कब मेरे ऊपर कौन सा कर्जा है? का सारे मजलूमों का तेरे ऊपर कर्जा है, सारे मजलूमों का तेरे ऊपर कर्जा है, पहले वो तो उतार। कहने लगा आपका कोई वजीफा ना मुकर्रर कर दूं, आपका कोई वजीफा ना मुकर्रर कर दूं? तो हंस पड़े और यूं आसमान को देखा, का जो तुझे नहीं भूला मुझे भी नहीं भूला, जो तुझे नहीं भूला मुझे भी नहीं भूला। जाओ जाओ, मुझे तेरे वजीफों की जरूरत नहीं है, मेरा पालने वाला मेरे साथ है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा कि रब अल्लाह है, थुम्मा इस्तक़ामू, फिर जम गए, रोटी नहीं पूरी हो रही, जम गया। अब एक मैं शराब बेची, मेरे कितने पैसे बढ़ गए, कितना मेरे कम चल गए। कहा तुम्हें मुबारक हो, चल और कर। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा रब अल्लाह है, फिर वो जम गए। तुम मस्तकामू, पहाड़ हिले वो न हिले, नफ्सो शैतान की आंधियां उनसे टकरा के वापस गईं, अंदर बाहर तूफान उठे, उन्होंने सबको ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब से ज़ेरो ज़बर किया, अंदर में जज्बे उठे, सुलह दिया, औलाद बीवी ने मुतालबे किए, सुलह दिया अपने अंदर के सारे जज्बात। अल्लाह तू रब, तू रब, तू रब, डालने वाला तू है, रिज़्क़ तेरे खजानों से आता है। ये इम्तिहान माबूद के से भी बड़ा इम्तिहान है कि सजदा तो कोई सारी जिंदगी ना करे तो नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह को सजदा करेगा, लेकिन नमाजी भी बाजार में जाके झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, फरेब करता है, धोखा देता है, कहते रोटी की तो खामा, कहते पैसे के तो पूरे करा। उसे याद नहीं रहता कि पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। यही तो करबलाओं का पैगाम, एक बोल पर हजरत इमाम हुसैन सारी नस्ल बचा सकते थे। औलाद बच जाती, घर बच जाता, बच्चियां बच जाती, बच्चे बच जाते, और जन्नत तो पहले मिली हुई है। मैं तो इतना सफर करके आया हूँ और आप भी माशाल्लाह कहीं दूर दूर से सफर करके आए हुए हैं। हम सब के सामने एक बार अल्लाह की बात सुने, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह जन्नत दे दे, लेकिन अल्लाह की कसम बेनियाज है कि जाओ मुझे कोई पसंद, जाओ मुझे कोई पसंद। तो हम उसकी रहमत से 100% उम्मीद रखते हैं कि ये कबूल होगा इंशाल्लाह, लेकिन उसकी बेनियादी से डरते हैं कि जाओ मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये वो शहजादे हैं जो अभी माँ का दूध पीते थे तो अल्लाह के नबी ने कह दिया था हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। सिर्फ जन्नत ही नहीं है, सरदार जिनके नाम अल्लाह ने रखे। हसन पैदा हुए तो आपने अली से पूछा क्या नाम रखा है? कहीं हर्ब, लड़ाका। आपका नहीं, इसका नाम हसन है। उनको आपने गुड़ती खुद दी, हुसैन को गुड़ती माँ ने दी, हसन को गुड़ती अल्लाह के नबी ने। फिर जब हुसैन पैदा हुए आपने कहा अली क्या नाम रखा है? कहा जी हर्ब, वही नाम। कहा नहीं, इसका नाम हुसैन। फिर आपने कहा ये दो नाम अल्लाह ने जब से आदम की नस्ल चली है मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखे। आज तक ये नाम किसी को नहीं मिले जिनके नाम अल्लाह तजवीज़ करे। माँ का दूध पीते हुए जन्नत की सरदारी मिल जाए और नबी की सवारी मिल जाए। कौन है कायनात में जिसने नबी की पुश्त पे सवारी की सिवाय हसन और हुसैन की? आप घर में तशरीफ लाते और कहते हैं ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? वो दौड़े दौड़े आते, आप उनके लिए ऐसे घोड़ा बन जाते, घुटने पे टेक देते, हाथ भी टेक देते, कहते आओ मेरी कमर पे बैठ जाओ। कमर पे बिठा के पूरा कमरे में चक्कर लगाते, ऐसे घूमते घूमते, फिर यूं सर उठा के कहते तुम्हारा ऊँट कैसा है भाई? जो ऐसे शाह सवार हों। एक दफा ऐसे बच्चे ऊपर सवार थे और आप उनको लेके कमरे में चक्कर लगा रहे, ऊपर से जाबिर बिन अब्दुल्ला कन्हुई, इतनी बड़ी सवारी। तो आपने फरमाया इतने बड़े सवार, इतने बड़े सवार। एक ने हुकूमत को ठोकर मार दी, एक ने सर कटा के नेज़े पे चढ़ा दिया।
کہ رب اللہ ہے، سبحان اللہ، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ شور مچا رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا، حالانکہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مجھے تو اس کا رونا نہیں برداشت ہوا، میں باہر نکل گیا، اور یہ پوری نسل حسین کے آگے ذبح ہو رہی اور سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے نا؟ بس ٹھیک۔ آخری بیٹا عبداللہ کے گلے کے جب تیر پا، 2 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس وقت تھوڑا سا ایسے دل کانپا ہے، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے بدلے لینا، ان سے بدلے لینا۔ رب اللہ ہے، اس کے لیے اہل بیت ذبح کیے جا سکتے ہیں، سستا سودا ہے۔ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا ہے، ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، کیا کرتے؟ مناتے جشن میلاد النبی ہو، کام نبی کے دشمنوں والے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ رسم و رواج جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنت کوئی سستا سودا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سستا سودا۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ حسین اور شمر ایک ہی ترازو میں تول جائیں گے۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ ریڑھی لگانے والا شراب بیچنے والے کو اللہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی، رات کو پینے والا، رات کو آنسو بہانے والا اللہ برابر کر دے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ، میرے بھائیو، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اللہ کے بھی قربان جاؤں، یزید کا بیٹا، شاید آپ کو نام ہی معلوم نہ ہو، معاویہ بن یزید، 22 سال کی عمر میں تخت ہاتھ میں آ گیا، چونکہ اس کا باپ مر گیا، 42 سال کی عمر میں باپ مر گیا، 22 سال کی عمر میں تخت، کون سا؟ 3 بر اعظم۔ ویانا میں جاب نہیں، ویانا میں سٹور نہیں، ویانا میں ہوٹل نہیں، ویانا میں دکان نہیں، 3 بر اعظم کی سلطنت، کوئی دشمن سامنے سر اٹھانے والا نہیں ہے، اور بھرپور جوانی، 22 سال کی عمر، 40 دن حکومت کی، پھر اپنے اندر کی آواز کو دبا نہ سکا اور اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا، بنو امیہ، اور کہا دیکھو میرا باپ جابر اور ظالم تھا، اس نے تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہایا، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی۔ آج کا مسلمان شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ جس کو دینی ہے دے دو، موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو یہ وہ راہیں نہیں ہیں جس پر آج ہم چل رہے ہیں۔ اگر موت کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے اور اللہ کا سامنا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر یہ وہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر آج امت چل رہی ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی، ففروا الی اللہ، واہ واہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ ایسی اس آیت میں یوں سما بنتا ہے جیسے ماں ہاتھ پھیلا کے یوں کرے، اور چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی آجا آجا آجا، تو ایسے ایسے دوڑتا ہے اور پھر وہ یوں لڑکھڑاتا ہے
اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ماں آگے بڑھ کے اس کو اٹھا دیتی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی چھاؤں میں، آ جاؤ. نا قدر اللہ حق قدرہ، ارے میری قدر تو تم کرتے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تمہیں کس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے مر جاتے، جیتے مر جاتے. ایک بچہ اپنے باپ سے شکایت کر رہا تھا، میں بیٹھا سن رہا تھا. جو باپ کے چہرے پر جو غم تھا، کرب، میں آج تک اس کرب کو نہیں بھلا سکا کہ وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ اس کی خاطر میری جوانی رل گئی اور مجھے کہہ رہا تو میرے واسطے ایک تکیتا کی. تو جو اس باپ کے چہرے پہ دکھ اور درد تھا وہ تو ایک مخلوق تھی. یا کوئی میرے جیسا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہونٹ، یہ زبان کہاں سے لائے ہو؟ یہ وجود کہاں سے لائے ہو؟ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. کس نے ماں کے پیٹ میں یہ روح بنا کے تمہیں باہر بھیجا؟ کس نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے؟ کس نے پیشاب پخانے کے راستے آسان کیے؟